کر نہیں بتائی جاتی وہ خاموشی میں دفن ہو جاتی ہیں۔ وہ عام ہی گھروں کی لڑکیاں تھیں، نہ بری نہ مجرم، بس ایک عادت تھی جس سے وہ خطرہ نہیں سمجھتی تھی۔ کسی کو غصہ تھا، کسی کو اپنی عقل پر غور، اور کسی کو خاموشی میں کھیل کھیلنے کا ہنر، اور کسی کو اسکرین پر تالیوں کا نشہ۔ ہر عادت صرف عادت ہی رہتی ہے، یا کچھ عادتیں انسان کو ایسے راستے پر لے جاتی ہیں جہاں سے واپس مشکل ہو جاتی ہے۔ وقت پر رک گئیں اور بچ گئیں، کچھ نے نظر انداز کیا اور قیمت ادا کرنی پڑی۔ خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی تھی، ہر کسی کو بیوقوف سمجھتی تھی، مگر وقت کسی کو نہیں بخشتا، اور وہ جو اسکرین کے سامنے مسکراتی تھی، لائکس، فالوورز اور تعریفوں کے شور میں، اس نے وہ آوازیں نہیں سنی جو اسے خبردار کر رہی تھی۔ غلط راستے ہمیشہ خطرناک نہیں لگتے، وہ اکثر بہت زیادہ آسان لگتے ہیں۔ تو نقصان ایک دن میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ویڈیو الزام نہیں، ایک موقع ہے خود کو سمجھنے کا۔ انسان کے اندر ایک کہانی ہوتی ہے، کچھ فیصلے ہمیں مضبوط بناتے ہیں اور کچھ فیصلے ہمیں غلط راستوں پر لے جاتے ہیں۔ ہم بات کریں گے 3 حقیقتوں کے بارے میں جو جدید دور میں بہت ضروری ہیں، جو کہ زندگی بدل دیتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ کیا ہے؟ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریے گا۔ چلو چلتے ہیں اپنی تفصیلی ویڈیو کی جانب۔ ابھی آپ نے ہمارے کاشف گلوبل پیٹس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ کچھ عورتیں بہت زیادہ غصے والی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، بات بات پر چیخنا، کسی کی بات نہ سننا۔ روم میں لوگ کہتے ہیں بد مزاج ہے، لیکن جب غصہ قابو سے باہر ہو جائے تو غلط فیصلے ہونے لگتے ہیں۔ غلط دوست، غلط راستے۔ ہر غصے والی عورت خراب نہیں ہوتی، لیکن اگر غصہ کنٹرول نہ ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ غصے میں اکثر اپنے جذبات کھل کر بیان کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھار جذبات میں زیادہ ہوتے ہیں کہ بات جارحانہ لگ رہی ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ غصے کے وقت عورت کے دماغ کے کچھ حصے زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، جس سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی زیادہ محسوس کرنے لگتی ہے۔ زیادہ بات یہ کہ غصے میں عورت چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ یاد رکھتی ہیں اور زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ اپنے غصے میں کچھ فیصلے جلدی کرتی ہیں یا جذبات پر زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔ سادہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھار صحیح ہوتا ہے، کبھی کبھار نقصان پہنچتا ہے۔ یہ غصے کے مارے بہت بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئی، تاریخ میں بڑے لوگ مارے گئے، جیسے کہ چولی سیریز کا مشہور واقعہ ہمارے ارد گرد گھومتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ عورتیں آتی ہیں جو کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، جیسا کہ کچھ عورتیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، بیکو لائف میں بہت زیادہ لگی رہتی ہیں۔ لائکس، فالوورز اور فیم ان کے لیے سب کچھ بن جاتا ہے۔ شروع میں سب کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن ہر تعریف سچی نہیں ہوتی، ہر آفر ٹھیک نہیں ہوتی۔ انہیں بہت زیادہ آفرز اور بہت زیادہ فیم کے چکر میں بہت ساری لڑکیاں اپنی زندگیاں تباہ کر بیٹھی، اپنے رشتے ختم کر بیٹھی۔ پھر کار زندگی میں آیا تو صرف پچھتاوا اور بدنامی۔ میں نہیں کہتا کہ فیم کے چکر میں ہر کوئی برباد ہو جاتا ہے اور لوگوں کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ کچھ عورتیں وقت پر سمجھ جاتی ہیں اور کچھ کو بہت بڑی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ماننے کی بات ہے کہ فیم بہت اچھی چیز ہے، لیکن حد سے زیادہ فیم بھی بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے۔ لائکس اور فالوور وقت کی خوشی دے سکتے ہیں، لیکن ہر آفت سچی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں تاریخ کی وہ حقیقتیں جو شہرت کے پیچھے تباہ ہوئیں۔ جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، روم کا بادشاہ نیرو چاہتا تھا کہ لوگ اسے عظیم فنکار اور بادشاہ مان لیں۔ جھوٹی تعریف کے لیے اس نے ظلم کرنا شروع کیا، اختلاف برداشت نہ کیا۔ انجام یہ ہوا کہ عوام نے بغاوت کی، وہ اکیلا بھاگا اور آخرکار خودکشی کر لی۔ طرح سے ایک اور تاریخ ملتی ہے جو کہ ملکہ میری کے نام سے ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی فیم کریں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، ہر موقع پر، ہر محفل پر اسی ہی کی واہ واہ ہو۔ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن لوگوں کو اس نے زندہ جلا دیا۔ انجام یہ ہوا کہ تاریخ نے اسے خونی ملکہ کہہ دیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کرنے والی ہے ایسی لڑکیوں کے بارے میں جو خود کو بہت زیادہ ہوشیار، چلاک اور سمجھدار سمجھتی ہیں۔ کیا یہ ہوشیاری کبھی انہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے؟ اور تاریخ میں ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی چالاکی نے ان کی زندگیاں برباد کر دی؟ سائنس کہتی ہے کہ جب کوئی خود کو حد سے زیادہ سمجھدار سمجھنے لگتا ہے تو وہ اکثر خطرناک نہیں اپنے آپ کو محسوس کرتا۔ ہال میں ایسے لوگ ہر جگہ خود کو سب سے زیادہ ہوشیار دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو کم عقل سمجھتے ہیں۔ دوستوں میں وہ اکثر لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں، اپنے وفات کے لیے باتوں کو موڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ
یہ ہوتا ہے کہ دوستی ٹوٹتی ہے، لوگ محتاط ہو جاتے ہیں اور لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ یہاں کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو اپنے آپ کو چالاکی میں حد سے زیادہ سمجھنے لگے۔ پہلے نمبر پر جس کا نام آتا ہے اس کا نام ہے کلوپیٹرا۔ اپنی ذہانت اور سیاست پر حد سے زیادہ بھروسہ، آخر میں سلطنت ختم ہوئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ نمبر پر نام آتا ہے میٹا بانی کا۔ جاسوسی میں اپنی ہوشیاری پر فخر، دو طرفہ کھیل انجام، فائرنگ اور اسکواڈ میں مارا گیا۔ اسی تاریخی واقعات دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔ حالانکہ وقتی فائدہ دے سکتی ہے مگر اگر انسان اس پر قابو نہ پائے تو بہت بڑا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کل لڑکیاں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اسی چالاکی کو استعمال کرتی ہیں۔ وہ خود کو سب سے زیادہ ہوشیار دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یاد رکھیں اصل عقل وہ ہے جو رشتے، عزت اور سکون بچائیں۔ کی چالاکی، ہوشیاری آپ کو اوپر تو لے جا سکتی ہے لیکن قابو نہ رہے تو زندگی سب رشتے اور عزت ختم کر دیتی ہے۔ تو کس میں بیان کی گئی ہیں یہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ عادتوں کی مثالیں ہیں۔ اگر عادت بدلی جا سکتی ہے تو زندگی بھی بدلی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے ہے۔ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ نقصان کس طرح کے لوگوں کو ہوتا ہے؟ جن کی عادات کس طرح کی ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے سیدھی اور سچی۔ اپنی ابھی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان و مہربان۔